بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ فجار۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے، ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور کس قبیلہ میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اسی صف میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول کیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا نام معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ بھی تھی کہ فریقین کافر تھے، اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے اور قتل اور صفا کی مورسی اخلاق بن گئے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی کہ چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گڑھ میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو خیال آیا، ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا، یعنی فضیل بن حرس، فضیل بن ودا اور مفضل۔ یہ لوگ حرم اور قطور کے قبیلہ کے تھے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمر ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ کعبہ کی عمارت صرف چند قد اونچی تھی، قد آدم اونچی تھی، اور دیوار پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک کی عیدگاہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بلائی حصہ پر بند بدوا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر گئی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے اور کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن بنو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کا سب سے پہلے لوگوں کی نظر جس پر پڑی وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا
اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اسی طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت اب مستحکم کر دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئی اور اس حصہ کے گرد چار دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کو اندر کر لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ مشغل تجارت عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں سال پہلے تجارت کا پیشہ تھا کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد علی ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو زیادہ اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سنرشت کو پہنچنے کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاشی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنا سرمایہ کی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تجارت کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال وفائے عہد اور تمام وعدہ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار و تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کی شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلی ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھی، جو کہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق کی تھی۔ جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھی۔ طبقات ابن اسعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا تھا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان اسباب کے لحاظ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاف دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کی یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخی معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کے برہم ہوئے کہ یہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ امام سہیلی نے تصریح اور دلیل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد جنگ فجار سے قبل انتقال کر چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی حسب بیان مورخ طبری انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی اور وہ پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ ان کے نام اور مفصل حالات آگے آئیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ ان کے حالات آگے آئیں گے اور تفصیل سے آئیں گے۔ اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 تقریب سے معتد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے ان میں سے معاشہ کا ذکر ابن سعید الناس نے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا ان میں جرش بھی تھا جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے معاوضہ میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور شباب میں بھی جبکہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا۔ نصار نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اعتقاد میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے پہلے صاحبزادہ کا نام عبدالعزیز رکھا تھا اور یہ روایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے، لیکن یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ اسلام سے پہلے بت پرست تھیں، انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک منصب ارشاد پر مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ یہ امر واقعی طور پر ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں۔
चुनाचा कास बिन सादा, बरका बिन नौफिल, उबैदुल्लाह बिन बख्श, उस्मान बिन अल हारिस, जैद बिन उमर बिन नफील ने बुत परस्ती से इनकार कर दिया था कि इनमें से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद से मुलाकात की थी, जिसका जिक्र सही बुखारी में भी है। वर्का असाई हो गए थे, और चूंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बरादर अमजाद थे और मक्का में रहते थे, इसलिए क़यास होता है कि आप उनसे भी मिले होंगे। बाज़ रवायतों में है कि उनसे आपकी दोस्ती थी। नबूवत से पहले जो लोग आपके अहबाब थे सब नहायत पाकीज़ा अखलाक, बुलंद रुतबा और आली मंज़लत थे। इनमें सबसे मुक़द्दम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जो बरसों आपके शरीक सोहबत रहे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचेरे भाई हकीम बिन हज़ाम, जो कुरैश के नहायत मुअज़्ज़ज़ रईस थे, वह भी अहबाब ख़ास में थे। हरब का मनसब रफ़ादा उन्हीं के हाथ में था। दारुल नदवा के भी यही मालिक थे। चुनांचे इस्लाम के बाद अमीर मुआविया के हाथ 1 लाख दरहम पर बेच डाला, लेकिन ये कुल रकम खैरात कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 5 बरस बड़े थे, अगरचा ये मुद्दत तक यानी हिजरत के 8वें साल तक ईमान नहीं लाए, लेकिन इस हालत में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत मोहब्बत रखते थे। एक दफ़ा काबा में जुज़ीन का इसबाब नीलाम हुआ। इसमें एक उम्दा हला था। उन्होंने 50 अशरफियों में से इसको ख़रीदा और मदीना लेकर आए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुशरिकों का हदिया कबूल नहीं करता, अलबत्ता कीमत लो तो ले सकता हूँ। मजबूर होकर उन्होंने कीमत लेनी गवारा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ले लिया। हज़रत जमात बिन सालबा भी बनी लेने जवाज़त के कबीला से थे। जाहलियत में तबाबत और जराही का पेशा गिरते थे। ये भी अहबाब ख़ास में थे। नबूवत के ज़माना में ये मक्का है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि रास्ते में जा रहे थे और पीछे लोंडों का गोल है। मक्का के कफ़ार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहते थे। लोंडों का गोल देखकर जमात ने यही क़यास किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुनून का इलाज कर सकता हूँ। आपने हमदो सना के बाद चंद मौसर जुमले अदा किए। जमात मुसलमान हो गए। जो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तजारत के कारोबार में शरीक थे, उनमें से एक साहिब कैस बिन साहिब मखसूमी था। मुजाहिद बिन जिबीर, जो मशहूर सब मुफस्सर गुजरे हैं, उनके गुलाम थे। उनका बयान है कि शुरका के साथ आपका मामला नहायत साफ रहता था और कभी कोई झगड़ा या मुनाकशा पेश नहीं आता था।